اگر کسی کے جسم میں کوئی پھوڑا ہو، پھنسی ہو یا زخم لگا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ایک بڑی زبردست دعا بتلائی ہے۔ وہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو تو باقی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی زائد ٹکڑا جہاں جو فائدہ مند ہوا اس کا حوالہ دے دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الرقیہ، کہ یہ دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام رقیہ کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، ساتھ تھوڑی سی وضاحت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا بھی کرتے تھے، اور ساتھ زمین پر جو راوی ہے سفیان زمین پر انگلی رکھتے ہیں، شہادت والے پھر اٹھاتے ہیں، پھر یہ دعا بتاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں بسم اللہ کا اضافہ بھی موجود ہے جو کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ اور سنن ابی داؤد میں وہاں تھوڑا سا اضافہ اور ہے، وہاں لفظ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب مبارک بھی لگاتے انگلی پر، اور ساتھ زمین کی مٹی بھی لگاتے، مٹی لگانے کے بعد پھر اوپر پھیرتے زخم پر، پھر یہ دعا پڑھتے۔ تو یہ ساری روایتیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ آپ اپنا لعاب دہن یا اپنا لعاب انگلی پر لگائیں، پھر تھوڑی سی مٹی لگائیں اور ساتھ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھوڑا، پھنسی، زخم، اس سے اپنی نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو